پھر آقا چلے، فرماتے ہم آگے بڑھے، پہلے آسمان پہ گئے، دستک دی دروازے پہ، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جبریل، جبریل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں۔ ارے پہلے ہی سے تو چرچے، پہلے ہی سے تو چرچے، پھر یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے پوچھا جا رہا ہے گویا آج جبریل محبوب کے ساتھ آئیں گے تو دروازے کھلیں گے۔ اور پھر جبریل تو روز آنا آتے جاتے ہیں نا، آج یہ دستک کیوں؟ دستک کیوں؟ ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے دستک اس لیے ہے کہ جن دروازوں سے فرشتے جاتے تھے وہ دروازے اور تھے، اور جو حضور کے لیے بنایا گیا تھا وہ دروازہ اور تھا۔ یعنی آسمان میں کئی دروازے ہیں، لیکن ایک دروازہ مخصوص میرے نبی کے لیے بنا تھا کہ جب معراج پر حبیب کو بلائیں گے تو اسی دروازے سے بلائیں گے، اور محبوب اسی یہ محبوب کے لیے مخصوص دروازہ تھا، کسی اور کے لیے کھلنا نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، حضور کہتے ہیں ہم اندر گئے، پہ گئے تو وہاں فرشتے تھے اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے جبریل نے کہا حضور ان کو سلام کریں، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو میں نے سلام کیا، تو میں نے جب سلام کیا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام یا ابن الصالح، اے میرے صالح بیٹے، ونبی الصالح، یا ابن الصالح ونبی الصالح، اے صالح بیٹے اور صالح نبی، آپ پر بھی سلام۔ پھر آگے بڑھے دوسرے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پر پہنچے تو پھر وہاں ہماری ملاقات دو خالہ زاد بھائیوں سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ فرمایا دونوں جوان ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں۔ حضور نے پورا حلیہ بیان کیا، ابھی نہا کے نکلے، ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ایسے ٹپک رہے تھے، وہ چاندی کے موتیوں کی طرح، کھڑا کھڑا نقشہ فرمایا، اور دونوں تھے وہاں پر، بڑے پاکیزہ ستھرے جوان تھے۔ پھر ان کو ہم نے سلام کیا، انہوں نے بھی ہمارا استقبال کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں ہم نے بہت خوبصورت نبی کو دیکھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کی زیارت وہاں پر کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا۔ پھر اس کے بعد کہا آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کی، انہیں سلام کیا۔ پھر پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کی زیارت کی، انہیں سلام کیا۔ چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، ان کو سلام کیا تو وہ رونے لگے، دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے یہ جوان میرے بعد آیا، کیا مرتبے پایا، یہ جوان میرے بعد آیا، کیا مرتبے پایا کہ اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، اس کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ نے اس کو کیا شان عطا کی۔ یہ رونا حسد کی وجہ سے نہ تھا، اس وجہ سے تھا کہ بڑی محنت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت محنت کی، لیکن آپ کی قوم بڑی نکمی، بڑی نالائق قوم، ایسے ایسے تانے دیے، نبی کو بہت ستایا، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام۔ دیکھو دونوں میں فرق بتاؤں، دونوں کی قوم میں فرق۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اپنی امت کو لے کے، کہا لڑنا ہے، لڑنا ہے، قوم سے لڑنا ہے، دشمنوں سے۔ قوم نے کیا جواب دے بتائے؟ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ قوم موسیٰ ہے اور میرے نبی کے صحابہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے۔ بہرحال حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، وہ بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ کعبے کے عین اوپر ساتویں آسمان پہ، فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، ساتویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے، فرشتے آتے ہیں، جو ایک بار زندگی میں آتا ہے، قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت ہے، آقا نے ان کا حسن بتایا، بہت خوبصورت ہے۔ خاص بات فرمایا کہ عبد المطلب کا چہرہ ان کے چہرے کے مشابہ ہے، یعنی حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مشابہ۔